بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ بھی دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔ اگر کسی کی آمین قبول ہو گئی تو ہمارا کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے صبح کی نماز ادا کی اور الحمدللہ بھی آپ کے سامنے ہوں۔ آج ماشاءاللہ موسم تھوڑا صاف ہے، دھند نہیں ہے مگر سردی بہت شدید ہے، اور باہر سردی میں جو ہے نا مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی، سینہ جام ہوا ہے اور بہت شدید سردی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بھائی جان ہر وقت اللہ کی محبت والی باتیں کرتے ہیں۔ یقین مانیے، میرا تو دنیا کا تذکرہ کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا کا تذکرہ کریں گے تو ہر وقت پھر دنیا کا ہی جو ہے نا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اگر اللہ
اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں گے تو ان کی محبت جو ہے نا ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ پاک کا جو گھر ہے، فرمائے وہ مومن کا دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم جو ہے نا اس کا پورا جسم جو ہے نا صحیح ہو جائے گا اور اس کے تابع ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، الا وحی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور یہ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا۔ انسان جب کہتا ہے کہ آج میرا کام کرنے کا دل نہیں کہہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، آج میرا دل کر رہا ہے کہ مچھلی کھاؤں، آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ گوشت کھاؤں، آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں جاؤں۔ جس طرح دل کہتا ہے نا، یہ سارے اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اگر یہ دل بدل جائے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تو یقین مانیے انسان کے اوپر جب موت آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اس کا دل، اللہ اکبر، اگر دل نورانی ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر محنت کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس انسان کے جانے کے مرنے کے بعد جو نا اس کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، اور دلوں کی صفائی لا الہ الا اللہ کی ضرب سے کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دلوں کی صفائی ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنی زیادہ صفائی ہوگی، ساری بیماریاں ہماری ختم ہوں گی۔ کتنی بیماریاں ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو کوئی بیماری بھی ہمارے اندر جو ہے نا نہیں آئے گی۔ یہ بغض، کینہ، نفرت، حسد، حب جاہ، یہ سب بیماریاں ہیں،
یہ بھی بڑی بیماریاں ہیں یہ. تو اللہ کے ذکر سے جو ہے نا یہ سب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. جسم ہمارا بیمار ہو جائے تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. اور جسم کا علاج کیسے کیسے کرتے ہیں. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اور ہماری روح بیمار ہو جائے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو روح بیمار ہے. اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو روح بیمار ہے. اگر نیکی والا کوئی بھی ہم کام نہیں کر رہے تو سمجھیے ہماری روح بیمار ہے. تو اس کا علاج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ دلوں کا سکون چاہتے ہو تو پھر میری یاد میں آ جاؤ. جب میری یاد میں آؤ گے تو پھر تمہیں سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا اور سکون، چین، راحت والی زندگی نصیب ہوگی. اگر میری یاد سے غافل رہے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا. تو ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی بولیں اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک ساری دعائیں بتلائی ہیں. کپڑا پہننے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا. میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر دعا بتاتا جاؤں پڑھ کے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دعائیں روزانہ کے معمولات ہیں. اور سفر کی دعا، سفر سے واپسی کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلا میں جانے کی دعا، بیت الخلا سے واپس آنے کی دعا، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا، مسجد سے واپس آنے کی دعا. یہ روزانہ کی جو دعائیں ہیں نا، اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، یقین مانیے اللہ اکبر، آپ کا دل ہر وقت نورانی رہے گا. پھر گھر سے نکلیں دعا پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہوں دعا پڑھیں، سلام کریں. اور فرمائے جب خاوند گھر کے اندر آئے تو اس کی جو گھر والی ہے نا، اس کا اچھے لفظوں کے ساتھ استقبال کرے. کیا پتا وہ سارا دن کیا کرتا رہا بیچارہ، آپ ہی کے لیے کام کرتا رہا. جب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوں، آپ ان کا اچھے لفظوں سے استقبال کریے اور انہیں چارپائی کے اوپر بٹھائیے، سلام کا جواب دیجیے اور پانی کا گلاس پیش کیجیے. ایسا نہ کیجیے کہ آپ کا خاوند گھر میں آئے، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو
یہ چیز نہیں لائے، وہ چیز نہیں لائے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری ایران تران کی باتیں جو نا شروع کر دی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے اس کی محبت ہو، اس کی محبت ہو آپ کے دل کے اندر۔ جتنا آپ اس سے محبت کریں گی، ادب احترام کے ساتھ رہیں گی، تو وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ اگر آپ ان کے لیے اپنے اندر نفرت پیدا کریں گی، وہ پہلے سے آپ سے نفرت کرے گا۔ یقین مانیے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اور انسان اس زمین کے اندر جو بھی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور کبھی ہم نے کیکر کے درخت کے اوپر انگور دیکھے ہیں؟ نہیں، کیکر کے درخت کے اوپر جو نا کانٹے ہی نکلیں گے۔ جو درخت بوئیں گے وہی درخت اگے گا۔ ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہوگا، اور نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو بڑا انعام ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں ہم نے اکٹھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے، ذخیرہ کرنی ہے، اور یہ موقع ہے اس دنیا میں۔ دنیا سے جانے کے بعد ختم۔ اگر کوئی نیکی والا کام کر جائیں گے، کوئی راستہ بنوا کے دے کر جائیں گے، مسجد بنوا کر دے کے جائیں گے، نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے، تو اس کا اجر جو ہے نا ہمیں ملتا رہے گا۔ تو یہ موقع ہے صرف دنیا میں، مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو کچھ کہا سنا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔